أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ابراہیم چل رہی ہے۔ سورہ ابراہیم میں ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا پس منظر ان آیات مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں بھئی، یہ بات تو مسلم ہے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، وہ تنہا عارضی طور پہ تو اللہ کی طرف سے وہ امتحان ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اللہ رب العزت امتحان کی کامیابی پر، اس کی حسنی کارکردگی پر اللہ رب العزت ایسے وفادار ہیں، اللہ اس کے عمل کو بھی باقی رکھتے ہیں، اس کے کام کو، مشن کو باقی رکھتے ہیں۔ اخلاص سے کیے ہوئے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایک بندہ کوئی عمل اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے، وہ عمل کوئی بھی ہو اللہ نسلوں تک اس کو قائم رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد توحید کی دعوت دینا تھا۔ مشرکین نے جو بنائے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، تو ان کی مخالفت ڈٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس مبارک عمل کو اللہ نے باقی رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ امتحان آیا، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو بے آب و گیا، بے آباد وادی، جنگل بیابان میں چھوڑنے کا۔ اللہ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے، بیوی کے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے ان کے اس کام کو باقی ہی نہیں رکھا، قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن کی سطریں اللہ نے بنا دیا۔ پھر قربانی کا حکم آیا، اللہ نے عمل کو بھی باقی رکھا، کام کو بھی باقی رکھا۔ پھر اللہ نے اس عمل کو انسانیت میں اللہ نے جاری کیا کہ جب تک تم سال میں ایک دفعہ قربانی نہیں کرو گے تو تمہارا اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی عبادت نہیں ہوگی، یعنی بڑی عید کے دنوں میں۔ تو اخلاص سے کیے ہوئے کام اس کی زندگی تک تو وہ محدود ہوتا ہے، لیکن جب اس کے جانے کے بعد اس کے مشن کو، اس کے نظریے کو اللہ رب العزت من و عن باقی ہی نہیں رکھتے، بلکہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، کئی گنا، لاکھوں گنا اضافہ کرتے ہیں اس میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو بانی تبلیغ ہیں، آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں،
ان کی زندگی تک تبلیغ کا کام محدود تھا، اتنا محدود تھا کہ جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے، یعنی محدود تھا، آج کی بنسبت محدود تھا۔ تو لیکن درد تھا، درد بہت زیادہ تھا۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تبلیغ، اتنا زیادہ تبلیغ کا کام ہوا، آج الحمدللہ میں یہ بات کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگی، دنیا کے جس کونے میں اللہ کی نعمتوں میں سے ہوا اور پانی پہنچا ہے، یعنی ہوا اور پانی انسان کی زندگی کی بقا ہے نا، اس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی نعمتوں میں سے جو تبلیغ کا کام ہے وہ وہاں تک پہنچا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا، کوئی قصبہ، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں تبلیغ کا کام نہ پہنچا ہو۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھی۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی دین کے کام ہیں، ان کے جو بانی ہیں، جن سے یہ کام شروع ہوا، وہ کام ان کی زندگی تک تو محدود رہا، لیکن ان کے اخلاص کی وجہ سے جب وقت گزرتا گیا اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا علماء سے یہ باتیں واقعات سنتے رہتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے سنا، اللہ کا حکم ہے، تیرے سے تو مجھے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی حاجرہ تھی، انہوں نے پھر بھی کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اگر اللہ کا حکم ہے نا، پھر تیری بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ کے یہ الفاظ، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے یہ الفاظ، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے۔ صبح سے شام تک کتنے اللہ کے احکام وقت کی مناسبت سے ہمارے اوپر آتے ہیں جن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم پورا کرنے والا وہ ضائع نہیں جاتا کبھی بھی۔ آج ہم کتنے اللہ کے احکام کو چھوڑتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ زندہ مثالیں قرآن کی سطروں میں موجود ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے محدود سا جو کھانے پینے کا سامان لیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اب پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ کا چکر کاٹ رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہی۔ اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تیرے حکم کے لیے، تیرا حکم پورا کرتے ہوئے ہم یہاں آئے ہیں، میرا بیٹا پانی کی پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، اب تو اس کے پانی کے خوراک کا انتظام تو ہی کر۔ حضرت حاجرہ کے یہ بات الفاظ زبان سے کہنے کی دیر تھی، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے جو چلا رہے تھے، رو رہے تھے، بچپن تھا، ایڑیاں زمین میں ماری، اللہ نے چشمے جاری کر دیے، چشمے جاری کر دیے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا زمزم، رک گیا پانی، اگر یہ نہ کہتی تو پوری دنیا میں زمزم پھیلا ہوتا۔ تو اسی وقت جب وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ پرندوں نے دیکھا پانی کے اوپر، پانی کو دیکھ کر پرندے پانی پینے کے لیے اتر رہے ہیں۔ لوگوں نے دور و دور سے دیکھا کہ وہ مقام ہے، اس جگہ پر پرندے نیچے اتر رہے ہیں، یہاں کوئی وجہ ہے۔ انہوں نے قریب آ کر دیکھا وہاں پانی ہے۔ آپ تو پانی آپ تھوڑی سی ٹوٹی کھولتے مل جاتا آسانی سے، پہلے زمانوں میں پانی اس طرح سے نہیں ملتا تھا، میلوں کا سفر کر کے برتن سروں پہ اٹھا کر پانی تلاش کرتے تھے، پھر نکالتے تھے محنت سے، بڑی قدر کے ساتھ پانی کو استعمال کرتے تھے پہلے لوگ۔ تو لوگوں نے جو دیکھنے کے لیے، سروے کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے آ کر بی بی سے پوچھا، بی بی ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے اوپر قبضہ میرا ہوگا۔ انہوں نے اپنے خیمے بنائے، حضرت حاجرہ کو بھی خیمہ بنا کر دے دیا۔ ساری بات کا مفہوم یہ ہے، بات کا خلاصہ کہ بنجر زمین تھی،
لیکن اللہ کو وہ زمین محبوب تھی۔ اسی طرح سے بعض لوگ ان کے اندر کوئی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی، نکمے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو وہ بندے، وہ لوگ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ جب قبول ہو جاتے ہیں صلاحیتیں بھی مل جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بنجر زمین جس میں پانی بھی نہیں نکلتا تھا، جس میں سبزہ بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ کو عرب کی وہ زمین پسند تھی، اللہ اس کو آباد کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے یہ سارا چین جو چلائی، حضرت ہاجرہ کو بلایا۔ اب دیکھیں دنیا جہان کے پھل 12 مہینے وہاں ملتے ہیں، بے موسمی پھل بھی وہاں ملتے ہیں۔ تو یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی برکت ہے۔ تو یہ ہمیں سبق دینے کے لیے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جیسی عظیم ہستیاں، ان کے خاندانوں نے قربانیاں دیں، اللہ نے ان کے عمل کو باقی رکھا ان کی قربانی کی وجہ سے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بانی تھے۔ حضرت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحفظ ناموس رسالت کا انہوں نے پرچم اٹھایا، اس کے بانی تھے۔ حضرت مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تحفظ ناموس صحابہ کے بانی تھے۔ مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی زندگی میں بھی ختم نبوت کا کام محدود تھا۔ حضرت جنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یہ ہمارے والد صاحب نے تو دیکھا ہوا ہے، یہ ان کے واقعات سناتے ہیں۔ ان کی زندگی میں تحفظ ناموس صحابہ کا کام اتنا ہی محدود تھا جتنا بندہ ایک محلے میں جتنا آواز اٹھا لیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اللہ نے پوری دنیا میں تحفظ ناموس رسالت صحابہ کی ایسی فضا کو عام کیا، آج اتنی جلدی سے کسی کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ ام المؤمنین ازواج مطہرات کی گستاخی کر جائے۔ اگر کر جائے تو فوراً وہ ایران کے ویزے لے کر باہر کو بھاگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اخلاص کی برکت ہے۔ ہم اخلاص سے جو بھی کام کریں، اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرنے والے ہیں، اس کو نسلوں تک قائم رکھنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، اجعل بنا دے هذا البلد، اس شہر کو، آمیناً امن والا، وجنبنی، اور بچا مجھ کو، وبنی، اور میرے بیٹے کو، ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، اضللنا، گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، کثیرا من الناس، فمن تبعنی، پس وہ شخص جس نے میری پیروی کی، فإنہ منی، پس وہ بے شک وہ میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، بس بے شک آپ ہی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں نے، اسکنتو، ٹھہرایا، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے بعض کو، بوادٍ، ایسے میدان میں، غیر ذی زرع، جو کھیتی والا نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے عزت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کرے نماز کو، فجعل افئدۃ من الناس، کر دے کچھ لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، مائل ان کی طرف، وارزقہم، اور رزق دے ان کو، من الثمرات، پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک آپ، تعلم، جانتے ہیں، ما نخفی، جس چیز کو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، جس چیز کو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی، اور نہیں ہے مخفی اللہ تعالیٰ پر، من شیء، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی، وہ رب ہے جس نے مجھے عطا کیے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ بے شک میرا رب، ان ربی لسمیع الدعاء، البتہ دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، بنا مجھ کو نماز قائم کرنے والا، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، اور آپ قبول فرما، وتقبل،
دعا آپ قبول کریں. دعا میری ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کو، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب کتاب. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو